بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف ابلیس و آدم۔ انی جاعل فی الارض خلیفتاً۔ آدم، نمائندہ آدمیت، خود گرے خود شکن خود نگرے پیدا شد۔ آدم، حسن کے ذوق نمود نے انگڑائی لی، خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تموج پیدا ہوا۔ ملائے اعلیٰ کے حریم ناز کے حریری پرتوں میں غیر محسوس سی جنبش نظر آئی، بربط عدم کے خاموش تاروں میں نورانی ارتعاش سا محسوس ہوا۔ فرشتوں کی معصوم سی نگاہیں اوپر کو اٹھیں اور سبوحن قدوسن کی بے صوت صدائیں نور و نکہت کے رنگین ترشح کی صورت میں زمزمہ ریز و نغمہ بار ہوئیں۔ دورہ جانب عرش عظیم سے کن کی تخلیقی آواز نے اس طلسم سکوت کو توڑا، عدم کے پردے اٹھنے لگے اور افق کے اس پار عالم امر سے نگار خانہ کائنات نے خاموشی سے ابھرنا شروع کیا۔ سائنسدان نے اسے حرکت و حرارت سے تعبیر کیا، فلسفی نے اسے حلقہ دام خیال قرار دیا، صوفی نے جلوہ یکتائی محبوب کہا، ارباب قضاء و قدر نے ایک متعین پروگرام کا نقطہ اولین بتایا، اور قرآن نے امر تکوین کا کرشمہ ایمان افروز نام رکھا، جسے قلب سلیم نے قانون مشیت مان کر سر جھکا دیا۔ ہیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا، لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ آہستہ آہستہ اس کے بکھرے ہوئے ذروں میں ربط و ضبط پیدا ہونا شروع ہوا۔ ربط و ضبط سے اس خاکہ میں کچھ رنگینیوں کے آثار محسوس ہونے لگے۔ منتشر رنگینیوں نے آہستہ آہستہ ایک نقطہ پر مرکوز ہونا شروع کیا۔ بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بننے لگیں۔ جنت کی حوروں نے کننکھیوں سے باہم اشارے کیے۔ نوامیس فطرت کی نگاہوں میں ہلکا سا تبسم پیدا ہوا۔ حریم قدس کے رازداروں نے کانوں ہی کانوں میں کچھ کہا، سنا۔ زمین کانپی، آسمان تھر تھرایا، چاند کا ساغر زریں چھلک گیا، ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے، فضا میں ایک شور اٹھا اور نعره زد عشق که خونی جگری پیدا شد. حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرت اشفت که از خاک جان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گرد و با شبستان ازل، حضره پردگیا پردادری پیدا شد. ارزو به خبراز خیش با آغوش حیات، چشم وا کرد و جان دگنی پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم ما عمر، تا از این گنبد دیرینا دری پیدا شد. حوروں نے نغمہ تبریک گایا، فرشتوں نے سر جھکایا، ارض و سماوات نے اپنی باج گزاری کا خریدہ پیش کیا۔ ابلیس نے مقابلہ کا چیلنج دیا اور یوں یہ عالم بے کیف دنیا رنگ و بو اور جہان سوز و ساز بن گیا۔ در حقیقت اس پروگرام کی پہلی منزل شروع ہوئی جس کے پیش نظر عالم جمادات سے لے کر پیکر انسانی تک کے ارتقائی مراحل قرن ہا قرن کے عرصہ دراز میں طے ہوئے تھے۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں انسان تخاطب کے قابل ہو گیا، جہاں اسے سمع و بصر، شعور و ادراک، ارادہ و اختیار عطا کر کے ہوا وہ کے بجائے کم تم سے خطاب کیا گیا۔ یہ تو ہم پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان کی پیدائش کس طرح طویل سلسلہ ارتقاء کے ماتحت واقع ہوئی ہے، اور اس سلسلہ ارتقاء کے بعد کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ ایک نوع کی تخلیق ہوئی جسے نوع انسانی کہا گیا ہے۔
لہٰذا آدم سے یہ مراد نہیں کہ وہ سب سے پہلا انسان تھا جو کسی نہ کسی طرح یوں ہی بنا دیا گیا تھا۔ آدم سے مراد اور اس سے پھر نسل انسانی آگے بڑھی، بلکہ آدم سے مراد دی مین ہے۔ قصہ آدم خود آدمی کی سرگزشت ہے، نہ کہ کسی خاص فرد کی داستان زندگی۔ بابا آدم اور اماں حوا کا تصور بائبل کا تصور ہے، قرآن کا نہیں۔ قرآن نے آدمی کی سرگزشت کو تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے تاکہ مجرد حقیقتیں تشبیہات کے لباس مجاز میں سامنے آ سکیں۔ آغاز داستان۔ قرآن کریم کا پہلا ورق الٹیے اس عظیم المرتبت کتاب کی غرض و غایت اور انسانوں کی تین جماعتوں متقین، کفار اور منافقین کے اجمالی تذکرہ کے بعد سرگزشت آدم کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لفظ خلیفہ کی تشریح اس عنوان کے آخر میں ملے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد خدا کا خلیفہ نہیں، اس سے مطلب سابقہ آبادی یا نو کا جانشین ہے۔ خلیفۃ اللہ قرآن میں کسی کو نہیں کہا گیا۔ انسان سے پہلی انواع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اختیار و ارادہ کی قوت نہیں تھی۔ سلسلہ ارتقاء میں یہ پہلی کڑی تھی جسے اختیار و ارادہ دیا گیا تھا۔ باقی کائنات جسے اختیار و ارادہ حاصل نہیں، بلا چون و چراں قانون خداوندی کے مطابق اپنے اپنے مفوضہ فرائض کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانون خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کرے۔ قانون خداوندی سے سرکشی کا نتیجہ فساد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کائنات کی قوتوں ملائکہ نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30۔ کیا اب دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے گا جو اس میں فساد انگیزیاں اور خون ریزیاں برپا کرے گی؟ اس کے برعکس ہماری یہ حالت ہے کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ 2 آیت نمبر 30۔ ہم ہمیشہ تیرے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، جس کے نتائج دیکھ کر ہر دیدہ بینا مصروف حمد و ستائش ہو جائے، اور اس میں جتنی دور تک بھی ہمیں جانا پڑے جاتے ہیں، کبھی تھکتے ہی نہیں۔ خلاق فطرت کے چہرہ جمال آگیں پر ایک حسین سی ہنسی برق طور بن کر لہرا گئی اور ارشاد ہوا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ استحقاق خلافت کے لیے تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں، اس کے لیے اور بھی بہت کچھ درکار ہے۔ بقول اقبال، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنور سجدہ می خواہی زخاکی بیش ازیں خواہی۔ کائنات کی قوتیں اس مشینری کو خدا کے حکم کے مطابق چلا سکتی ہیں، اس کے حسن میں خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ خدا کے حکم کی فرما پذیر ہو سکتی ہیں، اس کی رفیق نہیں بن سکتی۔ یہ مقام صرف انسان کے لیے مختص ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے یہ کیا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31 تا 33۔ اور اس نے آدم کو علم الاشیاء عطا کر دیا، پھر ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر تم اپنے دعویٰ استحقاق خلافت میں سچے ہو تو ان کی خاصیت و ماہیت کے متعلق مجھے بتاؤ۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور عرض کیا کہ بار الہ، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنے کا علم تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔
بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے آدم سے کہا کہ تو اس سے ملائکہ کو مطلع کر دے۔ سو جب اس نے ایسا کر دیا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں پستیوں اور بلندیوں کی تمام عیب کی باتوں سے واقف ہوں اور تمہاری پارج اور مستتر صلاحیتوں سے بھی۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کو اسماء نیمز کا علم دیا گیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علم کا پہلا درجہ پرسیپچول ہوتا ہے، یعنی وہی علم جو حواس سینسز کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ قرآن نے اس علم پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ وہ سماع و بصر سے کام لینے کی اہمیت کو بار بار اجاگر کرتا ہے، لیکن اس سے آگے علم کا وہ درجہ ہے جسے کانسیپچول کہتے ہیں، یعنی مدرکات، پرسیپشن سے تصورات، کانسیپٹس متعین کرنا۔ یہ حصہ خالص انسانی سطح زندگی پر حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تصورات اور اسماع کا تعلق ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی تصور ذہن میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے لیے لفظ اسم موجود نہ ہو، اور کوئی لفظ بغیر تصور کے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اسماع اور تصورات کا کس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کے لیے ہمارے زمانے میں سیمینٹکس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ علم الاشیاء کی بخشش۔ بہرحال قرآن نے یہ بتایا کہ آدم کو تصوراتی علم، کانسیپچول نالج کی صلاحیت دی گئی۔ یہ وہ خصوصیت تھی جس کے سامنے ملائکہ، کائنات کی مختلف قوتوں کا سر جھک گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ سب کے سب جھک گئے، لیکن ابلیس نہ جھکا، اس نے سرکشی برتی، اس نے استکبار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔ ملائکہ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو قوائے ملکیہ کی فطرت میں جھک جانا ہے۔ ان کی خصوصیت طاعت و انقیاد، تسلیم و رضا ہے۔ اس کے برعکس قوت ابلیسی کی شعلہ مزاجی کی فطرت میں سرکشی و استکبار ہے۔ قوانین الہیہ کے سامنے جھک جانا اسلام اور ان سے آراز و سرکشی برتنا کفر ہے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ملائکہ اور ابلیس کی تفسیر آگے چل کر ملے گی۔ اس مقام پر صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ انسان قانون فطرت سے آگہی حاصل کر لے تو یہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، لیکن خود اس کے اپنے جذبات اگر انہیں وحی کے تابع نہ رکھا جائے تو وہ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ملائکہ ہیں اور یہ ابلیس یا شیطان۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آدم کو ملائکہ پر شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری خصوصیت اختیار و ارادہ، یعنی اختیار و ارادہ اشیاء کائنات کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیات 49-50۔ نیز سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18۔ اور آسمانوں بلندیوں میں جس قدر چیزیں ہیں اور زمین پستیوں میں جس قدر جاندار اور ملائکہ ہیں، سب قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود ہیں، اپنے پروردگار کے قانون ربوبیت سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اختیار و ارادہ کی سحرکاریاں۔ یہاں انسان اور دیگر اشیاء کائنات کا فرق ظاہر ہو گیا۔ یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہے جس سے یہ دیگر اشیاء کائنات سے ممتاز اور متمیز ہے۔ انسان کے سوا کسی اور مخلوق میں یہ قوت ہی نہیں کہ وہ جس نہج و اسلوب پر
چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اس سے سرکشی و انحراف اختیار کرے۔ کلو لہو قانتون۔ لیکن انسان میں سجدہ ریزی اور سرکشی دونوں کی قوتیں ودیت کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یہی قوت اس کی سرفرازی، سربلندی کا باعث ہے۔ اسی سے یہ مسجود ملائک اور محزوم خلائق ہے۔ کشمکش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے، اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ بربط ہستی کے تاروں میں خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی مضراب سے، اور مینائے حیات کے سادہ پانی میں کیف رنگ و تعطر کی ارغوانی موجیں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے تموج سے، اور اگر اس دل میں مچلنے والی آرزوؤں کی رسیلی بجلیاں ہیں تو اسی تحرک سے۔ غرض کہ انسان انسان ہے تو اسی کی بدولت، اور یہ دنیا دنیا ہے تو اسی کے صدقے۔ اگر یہ اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا، یا اشیاء کائنات میں سے کوئی عام شے مسجود ملائک و مسخر کائنات کا بھی نہ ہوتا۔ قصہ آدم کا پہلا باب اسی اختیار و ارادہ کے مظاہرے سے شروع ہوتا ہے جو معصیت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی وہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔ اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی اطاعت کے باوجود سرزد ہو۔ نیاز مندی اسی کی قابل ستائش ہے جو خود سراپا ناز ہو۔ اسی سر کے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیاں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انتقام کی قوت نہیں، اس کے عفو میں کیا خوبی ہے۔ جس میں ہمسری کی ہمت نہیں، اس کا جھک کر سلام کرنا خوئے غلامی ہے۔ جس کے پاؤں تلے تخت حکومت نہیں، اس کا بوریا نشیں ہونا گداگری ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے خود پر کنٹرول رکھنا ہی انسانیت کا شرف اجتباح ہے۔ اسی سے اس کی خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور استحکام خودی ہی انسانیت کی معراج ہے۔ نظریہ ارتقاء میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض حیوانات جس مقام میں تھے وہیں ٹھٹر کر رہ گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، اور بعض ارتقائی منازل طے کرتے کرتے بہت دور آگے نکل گئے۔ عروج و ارتقاء کن کے حصے میں آیا اور جمود و تعطل کن کے مقدر میں تھا؟ اس باب میں ماہرین فن کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ نوع جسے اپنی بقا یعنی ارتباط جسم و جان کے لیے کسی خاص تگ و دو کی ضرورت نہ پڑی، وہ بیکار ہو کر رہ گئیں۔ مثلا جو نوع کسی ایسے مقام میں آباد تھی جہاں اشیاء خوردونوش کی فراوانی تھی، کسی قسم کا خوف و خطر نہ تھا، جہاں نہ تیر کماں میں تھا نہ سیاد کمی میں، وہ نوع یا تو رفتہ رفتہ مٹ گئی یا منجمد ہو کر رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جس نوع کو اپنی بقا اور حفاظت کے لیے تگ و تاز کی سراپا حرکت زندگی بسر کرنی پڑی، جس کا ہر لمحہ کشمکش حیات میں گزرا، جسے یم زندگی کے ساحل پر لہروں کی موسیقی میں جذب ہو کر رہ جانے کے بجائے تلاطم دریا میں موجوں سے ہم آغوش ہونا پڑا، اس میں باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، اور اسی نے ارتقائی منازل طے کیں۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اسے ارتقائی منازل طے کرا کر آگے بڑھانا تھا، اس لیے خارجی دنیا کی کشمکش کے علاوہ خود اس کے قلب کی دنیا کو ایک مستقل کشمکش کی آماجگاہ بنا دیا، جس میں ہر وقت اور ہر آن خیر و شر کی نبرد آزمائی اور اہرمن و یزداں کی ستیزہ کاری وجہ گرمی حیات رہے۔ یہی کشمکش پہم اور کشاکش مسلسل ہے جو اس کی شمشیر خودی کے لیے فساں اور جوہر انسانیت کے لیے سامان پالیدگی ہے۔ صرف انسان کی اپنی ذات ہی کے لیے وجہ پالیدگی نہیں، بلکہ کائنات میں حسین ندرت کاریوں کے اضافے نے بھی انسان کے اختیار و ارادے ہی کے رہین منت ہے۔ باقی مخلوق خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو چھیڑتی نہیں، لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ بقول علامہ اقبال
گفت یزداں کے چنی است و چنا خواہد ماند، گفت آدم کے چنی ہست و چنا خواہد بود۔ جو کچھ ہے، واٹ از، کو جو کچھ ہونا چاہیے، واٹ ought ٹو بی، بنا دینے کا جذبہ انسان ہی کے سینے میں پنہاں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خود کائناتی قوانین کے مطابق بھی کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات ارتقائی منازل طے کیے جا رہی ہے، لیکن یہ تبدیلیاں قرآن کے الفاظ میں ایسے ایسے طویل المیعاد مناظر پیریڈز کے بعد ہوتی ہیں جن میں سے ایک ایک منزل یوم، ہزار ہزار اور 50 ہزار سال کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کائناتی قانون کے ساتھ جب انسان کی رفاقت شامل ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلیاں دنوں کے اندر واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان ان تبدیلیوں کو اپنی عمر کے پیمانوں کے مطابق ظہور میں لاتا ہے، خدائی پیمانوں کے مطابق نہیں لاتا۔ یہ سب کچھ انسان کے اختیار و ارادہ کی قوت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے انسان کی خصوصیت علم الاشیاء کے ساتھ ہی اس خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا جس کی روح سے یہ معصیت و قانون شکنی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی یعنی مرد اور عورت دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے جی چاہے با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جنت کہاں تھی جس میں آدم کو رکھا گیا تھا؟ وہ شجر کون سا تھا جس کے پاس جانے سے اسے روکا گیا تھا؟ اس کے قریب جانے سے ان میں کس قسم کی کمی آ جانی تھی؟ ظلم کے معنی کمی کے بھی ہیں۔ ان نکات کی تشریح ذرا آگے چل کر ملے گی۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، سورہ نمبر 2 آیت 36۔ اس کے بعد شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اس طرح وہ جس جنتی کیفیت میں تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حبوط، آدم نیچے گر گیا۔ ارتقاء میں عروج و بلندی ہے، جمود میں سکون اور حبوط میں زوال و انحطاط۔ انسان عروج و ارتقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جمود یا انحطاط کے لیے نہیں۔ لیکن جب یہ قانون خداوندی سے سرکشی برتتا ہے تو یہ بلند ہونے کی بجائے پستی کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، اور اس کی کیفیت حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش کی رزمگاہ عرضی زندگی ہے جس میں اس کے لیے قیام اور تمتع ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 36۔ ہم نے کہا کہ اس مقام سے نیچے گر جاؤ، کیونکہ سرکشی کا یہی نتیجہ ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک کے لیے ٹھکانہ اور سامان زیست ہے۔ حبوط میں کس طرح ایک انسان دوسرے انسان میں بیگانگی اور مغایرت آ جاتی ہے، عداوت کے یہی معنی ہیں۔ اور ارض میں مستقر اور متاع کا مفہوم کیا ہے، یہ چیزیں چند صفحات آگے چل کر سامنے آئیں گی۔ اس وقت یہ دیکھیے کہ کیا ایک بار کی لغزش کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہو گیا یا اس کے بعد بعض آفرینی کی صورت بھی باقی رہی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس سے آدم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہیں ہو گیا۔ بعض آفرینی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ 2 آیت نمبر 37۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور یوں سیدھی راہ کی طرف پھر لوٹا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ بھی اس کی طرف لوٹ آیا۔ اس کے قانون نے، مکافات نے بعض آفرینی کی راہیں اس کے لیے کشادہ کر دیں۔
کیونکہ بعض آفرینی کے لیے سامان نشو و نما عطا ہو جانے کی گنجائش اس کے قانون ربوبیت میں موجود ہے، لیکن یہ بعض آفرینی اب اس مقام میں جس مقام میں آدم گر گیا ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوگی۔ کل نہبتو منہا جمیعہ، سورہ نمبر 2 آیت 38۔ ہم نے کہا کہ اس مقام سے تو بہرحال اب سب کو نیچے کرنا ہوگا۔ اس پستی سے ابھرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38۔ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچا کرے گی، سو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا۔ فردوس گم گشتہ کی بازیابی کی صورت، ہلاکت اور بربادی سے مسعون رہنے کی ایک ہی صورت ہوگی، اور وہ یہ کہ زندگی قوانین الہیہ کے تابع بسر کی جائے۔ اگر ان قوانین کی تکذیب و انکار کی روش اختیار کی تو ہلاکت کا جہنم سامنے ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ 2 آیت نمبر 39۔ اور جو لوگ ہمارے قانون سے انکار کریں گے اور اس کی تکذیب پر اتر آئیں گے تو یہ لوگ جہنم کے رہنے والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات متذکرہ بالا میں کئی ایک اہم نکات ہیں جن کی تشریح اپنے اپنے مقام پر آئے گی، مثلا خلیفہ، ملائکہ، ابلیس، شیطان، علم الاشیاء، جنت، ظالم، توبہ، اصحاب نار وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے، لغزش آدم تک آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، جن کے لیے عربی زبان کے قاعدے کے مطابق افعال و ضمائر تثنیہ 2 آئے ہیں، لیکن اس کے بعد وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ وَلَكُمْ جَمِيعًا يَأْتِيَنَّكُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان سب میں تثنیہ کے بجائے جمع کے صیغے ہیں اور خطاب تمام نوع انسانی سے ہے۔ قصہ آدم خود انسان کی سرگزشت ہے، لہٰذا قصہ آدم کسی ایک میاں بیوی کا واقعہ نہیں بلکہ خود انسان کی سرگزشت ہے۔ دیگر آیات میں یہ نقطہ اور بھی کھلے کھلے الفاظ میں واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، مثلا سورہ آراف میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سورہ نمبر 7 آیت 11۔ اور دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں بہترین صورت عطا کر دی، پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے بجز ابلیس کے کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ دیکھیے یہاں نوع انسانی کی تخلیق اور صورت گری کے بیان کے بعد قصہ آدم شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم اس مقام کا مظہر ہے جہاں زندگی درجہ حیوانیت سے نکل کر وادی انسانیت میں پہنچی، اور جہاں سے انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا اور کشمکش حیات کا آغاز ہوا۔ اس مقام میں سب سے پہلے ہمارے سامنے ابلیس و آدم کی کشمکش آتی ہے۔ اس کشمکش سے مراد کیا ہے، اس کی تفصیل ابلیس کے عنوان میں آئے گی۔ سر دست اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ ملائکہ سے مراد فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں انسان جب جی چاہے مسخر کر سکتا ہے، لیکن ابلیس سے مراد اس کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیں تو انہیں شیطان یا ابلیس سے تعبیر کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں بتایا گیا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی جنت کی زندگی بسر کرتے تھے کہ شیطان نے انہیں معصیت پر آمادہ کر دیا اور وہ اس زندگی سے نکل کر پست سطح پر آ گئے۔ اس مقام پر آدم سے کہا گیا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ قَالَ فِیہا تَحْیُونَ وَفِیہا تَمُوتُونَ وَمِنْہا
تخرجون، سورہ نمبر 7 آیت 24-25۔ فرمایا بہرحال یہاں سے سب نکل جاؤ یا اس مقام سے نیچے گر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت خاص تک کے لیے وہاں سامان زندگی سے فائدہ حاصل کرنا۔ پھر کہا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور پھر مرنے کے بعد اسی میں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ مزید وضاحت۔ سورہ اعراف کی آیات 11 تا 25 پر پھر غور کیجئے۔ ابتدا میں نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے، خلقکم وصورناکم، پھر آدم کے لیے سجدہ، اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنج، لیکن چیلنج کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی، تثنیہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ لا اقعدن لہم ثم لا آتینہم خلفہم وغیرہ۔ نہ صرف ابلیس بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب میں انسانوں کے متعلق جمع ہی کا صیغہ ہے۔ فمن تبعک منہم، اس کے بعد آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جن کے لیے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، لیکن آخر میں جہاں حبوط کا ذکر ہے وہاں پھر صیغہ جمع ہے۔ آیات 24-25۔ اس سے ظاہر ہے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قصہ آدم نوع انسانی کا تذکرہ ہے، نہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگزشت۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں حبوط کے بعد فرمایا تھا کہ اما یاتینکم منی ہدن، سورہ اعراف میں بنی آدم کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، 35 تا 36۔ اے بنی آدم، میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں گے اور وہ میرے قوانین تمہارے سامنے پیش کریں گے، سو جو کوئی اپنے آپ کو ان قوانین کی حفاظت میں لے آئے گا اور یوں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا تو ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ میرے قوانین کی تکذیب کریں گے اور ان سے سرکشی اختیار کریں گے تو ان کی صلاحیتیں جھلس کر رہ جائیں گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اس سے واضح ہے سورہ بقرہ کی آیت 30 میں بھی بنی آدم ہی مقصود ہیں۔ سورہ حجر میں اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ نمبر 15 آیت 28-29۔ اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے بشر پیدا کرنے لگا ہوں، سو جب اسے میں درست کر دوں یعنی وہ تکمیل تک پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا۔ یہاں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ مسجود ملائک وہی بشر ہے جسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور جس کی تشریح سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد انکار ابلیس کی سرگزشت ہے جس کا تذکرہ اوپر آ چکا۔ دیکھیے آیات سورہ نمبر 15 آیات 30 تا 44۔ ان آیات میں بھی ضمائر کا استعمال قابل غور ہے۔ ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے، لیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو ضمائر جمع غائب کی شروع ہو جاتی ہے، جن سے واضح ہے کہ مقصود تمام نوع انسانی ہے۔ اس باب میں سورہ صاد کی آیات 81 تا 85 بھی غور طلب ہیں، نیز سورہ نمبر 17 کی آیات 61 تا 65، سورہ نمبر 20 آیات 116 تا 123۔ جنت اور دنیا کی زندگی۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد کہ یہ قصہ کسی خاص میاں بیوی کا نہیں بلکہ نوع انسانی کی سرگزشت ہے، ان مقامات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لیجئے جنہیں قرآن نے تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے۔
سب سے پہلے دیکھیے کہ اس میں جنت سے کیا مراد ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کے متعلق فرمایا تھا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، سورہ 2 آیت 35۔ اس میں سے جہاں سے جی چاہے باف راغت کھاؤ پیو۔ سورہ طٰہٰ میں کہا اس میں نہ بھوک ہوگی، نہ برہنگی، نہ تشنگی، نہ سورج کی جھلس دینے والی تپش، سورہ 20 آیات 118 تا 119۔ یعنی انسان کی طبعی زندگی کے لیے جس سامان معیشت کی ضرورت ہے اس کی فراوانی، اور اس جنت سے باہر نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سامان معیشت، خوراک، لباس، مکان کے حصول کے لیے سخت مشقت اٹھانی پڑی، یعنی وہ سامان نشو و نما جو حیوانات تک کے لیے اس آسانی سے میسر آ جاتا ہے، انسان کو اس سامان کے حصول کے لیے بھی جانکاہ مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، آدم جنت کی زندگی کھو بیٹھا اور اسے ان تمام مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 123۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا تو نہ اس کی محنت رائے گاں جائے گی اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، یعنی اسے بھوک اور پیاس، تشنگی اور خستگی کے مصائب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورہ 20 آیت 124۔ جو میرے قوانین سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی قوانین الہیہ کا لازمی نتیجہ خوشحالی اور اسباب معیشت کی فراوانی ہے۔ اس کے برعکس ذکر الہی سے اعراض اور روگردانی کا نتیجہ روزی کی تنگی ہے۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قصہ آدم میں جنت کی زندگی سے مراد نوع انسانی کی زندگی کا وہ ابتدائی دور ہے جس میں سامان رزق کی فراوانیاں تھیں، یعنی وہ دور جس میں ہنوز اس کی تمدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ علماء علم الانسان اینتھروپولوجسٹس کا کہنا ہے کہ زمانہ قبل از تمدن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انسان ملکیت کے لفظ سے ناآشنا تھا، جس کا جہاں سے جی چاہتا سامان زیست لے لیتا۔ اس کے بعد اس کی تمدنی زندگی شروع ہوئی جس کا پہلا دور قبائلی زندگی کا تھا، یعنی اب نوع انسانی مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ عربی زبان میں الگ الگ ہونے کو مشاجرت کہتے ہیں۔ اسی کا نام وہ شجر ہے جس کے قریب جانے سے انسان کو روکا گیا تھا۔ اس مشاجرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارض، سامان معیشت یا رزق کے سرچشمے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لیے، اور اس طرح وہی سامان زیست جو اس سے پہلے اس طرح فراوانی سے ملتا تھا اس کا حصول مشقت طلب ہو گیا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، زندگی کا جبلی تقاضا ہے۔ کوئی فرد مرنا نہیں چاہتا۔ زندگی کا دار و مدار سامان رزق پر ہے، اس لیے انسانی عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ سامان رزق اپنے لیے سمیٹ لے۔ اسی سے انفرادی زندگی کی وہ افراتفری شروع ہوتی ہے جو انسانی معاشرہ کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حیوان صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے تا آنکھیں اسے موت آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بہت سے انسانوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہو اور ان میں سے ہر ایک اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دے تو اس سے معاشرہ میں سخت ناہمواریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انفرادی عقل کا یہ تقاضا کہ دنیا میں سب کچھ میرے ہی لیے ہونا چاہیے ابلیس کہلاتا ہے۔ ملائکہ یعنی کائنات کی قوتیں جس سے رزق پیدا ہوتا ہے انسان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ سب اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ انسان کو
नशो नुमा का सामान मिलता रहे। वो सब इसके सामने सजदा रेज हैं, लेकिन उसकी अपनी हवस है कि जिंदगी के आलमगीर तसव्वुर के खिलाफ सरकशी इख्तियार करती है। वो अपने इनफरादी मुफाद के मुकाबले में किसी और के मुफाद की कोई हैसियत नहीं समझती। यह है इबलीसी कशमकश, यानी आलमगीर इंसानियत के मुफाद और हर फर्द के ज़ाती मुफाद में तसादम। अगर इनफरादी मुफाद का दायरा एक फर्द की अपनी जिंदगी तक ही महदूद होता तो भी उसकी हद मुकर्रर हो सकती थी, लेकिन अपने मुफाद के बाद इंसान अपनी औलाद के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर देता है, इसलिए कि वो मरने के बाद अपनी औलाद के जरिए अपना नाम रोशन रखना चाहता है और इस तरह इस हयात जावेद की हवस पूरी कर लेता है जिससे तबई मौत ने उसे महरूम कर दिया था। यह है वो जज्बा जिसके मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि इब्लीस ने आदम के कान में ये अफसूं फूंक दिया कि वो उसे हयात जावेद अता कर देगा और उसका जरिया बताया औलाद। यह है मफहूम इस तमसीली बयान का जिसमें कहा गया है कि इस हयात जावेद के हसूल की तमन्ना में इंसान के जिनसी तरकीबात के उन्वान उभर कर सामने आ गए। यह है इस मुआशरे की तस्वीर जिसे इंसान ने अपनी तमदनी जिंदगी के साथ शुरू किया और जिसने रफ्ता रफ्ता उसे इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया कि कोई फर्द किसी दूसरे फर्द के करीब ना रह सका। इनमें इनफरादी मुफाद की वेजिज इस तरह दरअंदाज हुई कि गोश्त से नाखून जुदा हो गया। यह आदम का हबूत, उसका वो तनज़्ज़ुल जिसमें ये हैवानात की सतह से भी नीचे गिर गया। अब सवाल यह पैदा हुआ कि क्या इंसान के लिए इस पस्ती से निकलने की भी कोई सूरत है? कुरान इसका जवाब असबात में देता है। वो कहता है कि इंसान अपने इस मकाम से उभर कर सतह इंसानी पर आ सकता है और वहां से इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ अख्तार समावात वल अर्ज से भी आगे निकल सकता है। जैसा कि हम साबिका उन्वान में देख चुके हैं, कुरान कहता है कि इंसान की जिंदगी फकत तबई जिंदगी नहीं, जिंदगी की इस सतह तक तो हैवान और इंसान दोनों मुश्तरक हैं। इंसान के अंदर एक और चीज भी है जिसे कुरान ने रूह खुदावंदी उलूहियाती तवानाई कहकर पुकारा है और जिसे हमारी इस्तिलाह में अना या खुदी या इंसानी जात या आई कहते हैं। वो कहता है कि इंसान के लिए यह भी जरूरी है कि अपनी तबई जरूरियात का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन उसी के साथ यह भी जरूरी है कि वो अपनी ज़ात का भी तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम करे। इंसान को हयात जावेद ना तबई जिस्म की परवरिश से मिलती है और ना ही औलाद के ज़रिए। उसे हयात जावेद मिलती है उसकी ज़ात खुदी के इस्तेहकाम से। कुरान एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ करता है जिसमें इंसानी जिस्म की परवरिश भी बतरीके ahsan हो जाती है और उसके साथ ही उसकी ज़ात का इस्तेहकाम भी हो जाता है। इस्तेहकाम ज़ात के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप से आगे बढ़कर नौए इंसानी के मुफाद कुल्ली और आलमगीर रबूबियत का भी इंतज़ाम करे। अगर इंसान अपने मुआशरे को वही के मुताबिक मुतशक्किल करे तो उससे उसकी ये जिंदगी भी जन्नत की जिंदगी बन जाती है और उसके बाद की जिंदगी भी अपने इर्तिकाई मराहल तय करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरह इंसान तबाही और बर्बादी के अजाब से बेखौफ हो जाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंसानी अकल का काम यह है कि वो उसके फैसलों को बुरुए कार लाने के लिए असबाब ज़राए फ्राहम करती है। अब सवाल यह है कि जिस फैसले को हम इंसान का अपना फैसला कहते हैं, वो फैसला किसका होता है? जाहिर है कि इंसान के अंदर एक तो उसकी जबिल्लत इंस्टिंक्ट के तकाजे हैं। इन तकाजों को भी इंसान ही के फैसले कहा जाता है। मसलन जब मुझे भूख लगती है तो मैं उठता हूँ कि कहीं से कुछ खाने को लाऊं। ग़िज़ा का हसूल मेरा फैसला है, लेकिन जाहिर है कि यह फैसला दर हकीकत मेरी जबिल्लत का तकाजा है जो मेरी हैवानी जिंदगी की सतह पर है। मेरी अकल मुझे ये बताती है कि फलां जगह खाने का सामान रखा है या फलां जगह पैसे रखे हैं जिनसे खाना खरीदा जा सकता है। अकल का ये काम नहीं कि वो बताए कि वो खाना जायज़ है या नाजायज़
اور وہ پیسے مجھے لینے چاہیے یا نہ لینے چاہیے، کیونکہ عقل کا کام جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے وہ عقل مجھے بار بار یہی کہے گی کہ اٹھ اور کھانا لے لے، جا اور پیسے لے آ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک اور تقاضا آتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کھانا حلال نہیں، اس لیے مجھے نہیں کھانا چاہیے، وہ پیسے میرے نہیں، اس لیے مجھے نہیں لینے چاہیے۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیسے مجھے چرا لینے چاہیے، تو میرا یہ فیصلہ عقل بے باک کے تابع ہو گیا، اسے ابلیسی فیصلہ کہیں گے۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو کچھ میرے لیے ناجائز ہے مجھے وہ کبھی نہیں لینا چاہیے، تو میرا یہ فیصلہ وہی کے تابع ہوگا جس نے جائز و ناجائز کی تمیز سکھائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں عقل سے کہوں گا کہ وہ کوئی اور تدبیر سوچے جس سے مجھے حلال و طیب رزق مل سکے۔ اب جس روش پر عقل کام کرے گی اس کے متعلق کہیں گے کہ عقل وحی کی روشنی میں کام کر رہی ہے، جس کا نام ہے وحی کا اتباع۔ اگر ہم عقل بے باک کا اتباع کرتے جائیں گے تو ہر شخص کی ساری تگ و تاز اس کے اپنے ذاتی مفاد یا اپنی اولاد کے مفاد کے تحفظ تک محدود رہے گی، اور اس میں جائز و ناجائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی عقل کو وحی کے تابع چلائیں گے تو اس سے تمام نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ ہوگا، اور انسانی جسم کے ساتھ ساتھ انسانی ذات کا استحکام بھی ہوتا جائے گا۔ پہلی روش آدم کو جنت سے نکلوا دیتی ہے، اور دوسری روش اسے پھر سے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ہے قصہ آدم کی رویداد اور اس کا مقصود و منتہا۔ تصریحات سابقہ سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ سجدہ ملائکہ اور انکار ابلیس وغیرہ کے تذکرہ میں آدم سے مراد خود انسان ہے، کوئی خاص فرد، انڈیویجول نہیں۔ اور انسانوں کی ہر دو اصناف، ذکور و اناث کا بیان ہے۔ اس لیے آدم در حقیقت نمائندہ آدمیت ہے، نہ کہ کوئی خاص فرد۔ نبوت آدم قرآن کریم میں البتہ ایک مقام پر آدم کا لفظ اس انداز سے بھی آیا ہے جو فرد واحد کے مفہوم کا حامل ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 32-33۔ یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی، ان میں سے ایک دوسرے کی نسل میں سے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں آدم کا ذکر حضرت نوح کے ساتھ آیا ہے، جس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس سے مفہوم کوئی خاص فرد ہے جو غالباً نبی تھا، اگرچہ اصطفیٰ کا لفظ قرآن کریم میں غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً حضرت مریم کے متعلق فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ نمبر 3 آیت 41۔ اور جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تجھے برگزیدہ اور مطہر بنانے والا ہے، اور تجھے تمام اقوام کی عورتوں پر بزرگی عطا کرنے والا ہے، اور خود امت محمدیہ کے متعلق ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ سورہ نمبر 35 آیت 32۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا۔ لیکن سورہ آل عمران کی متذکرہ بالا آیت 3/32 میں چونکہ آدم کا ذکر نوح کے ساتھ آیا ہے اور دونوں کے لیے اصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے گمان غالب ہے کہ یہ آدم نبی تھے، اگرچہ قرآن کریم میں اس کی تائید میں کوئی نص صریح موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدم کسی نبی کا نام ہو جس کی ذریت کے متعلق سورہ مریم میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سورہ نمبر 19 آیت 58۔
یہ ہیں وہ لوگ، یعنی جن کا تذکرہ سابقہ آیات میں گزر چکا ہے، جو انبیاء میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، آدم کی نسل میں سے اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نیز ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان گروہوں میں سے جنہیں ہم نے راہ راست دکھائی اور منتخب کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کے احکامات انہیں سنائے جاتے تھے تو ان کے سامنے جھک جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ لیکن جو قرآنی تصریحات گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ سجدہ ملائکہ وغیرہ کے قصہ کا آدم ایک فرد نہیں، یہ خود انسان کی سرگزشت ہے جسے قصے کے تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس تمثیل میں آدم کا لفظ غالباً اس رعایت سے لایا گیا ہے کہ انسانی حیات اجتماعیہ کے اولین مراحل میں جن کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے، آدم نامی کسی شخصیت کو ممتاز حیثیت حاصل تھی، لیکن اس تمثیل میں اس شخص کی ذات مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں ادامن کسی خاندان کے ایسے مثالی فرد کو کہتے ہیں جس سے اس قبیلہ کو پہچانا جا سکے، علاوہ ازیں ایک نبی سے حکم خداوندی کی ایسی کھلی ہوئی خلاف ورزی ممکن نہیں جیسی اس تمثیل میں مذکور ہے، اور ابلیس اللہ کے بندوں پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ سورہ حجر میں ہے اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، سورہ نمبر 15 آیت 42، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا قصہ زیر نظر کے آدم کوئی نبی تھے تو انہیں ابلیس کبھی نہیں پھسلا سکتا تھا، اس لیے تصریحات قرآنی کے مطابق جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا، بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا جس کی ذریت سے مراد تمام نوع انسانی ہے، نہ کہ کسی فرد خاص کی نسلی اولاد۔ یہی وہ نوع انسانی ہے جو ابلیسی قوتوں کے ساتھ قیامت تک کے لیے حریفانہ کشمکش میں ستیزہ کار ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 62۔ ابلیس نے کہا کہ ذرا اس پر غور تو فرما کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑائی دے دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے لیے مہلت دے دے تو میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر لیے لیے پھروں گا، اور اس سے بہت تھوڑے لوگ بچ سکیں گے۔ ان تصریحات کی روح سے اس تمثیلی داستان کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہن سے اس تصور کو نکال دیں کہ یہ کسی سچ مچ کے واقعہ کا بیان ہے۔ یہ بیان یعنی تمثیل نہ کسی خاص زمانے سے متعلق ہے، نہ کسی خاص مقام سے، یعنی یہ نہیں کہ آج سے 5-10 ہزار سال پہلے اس زمین پر یا کہیں آسمانوں پر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا، ایسا نہیں، بلکہ اس قصہ میں انسانی خصوصیات کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس قصے میں ملائکہ سے مراد کائنات کی قوتیں ہیں جنہیں خاص قوانین کے تابع سرگرم عمل رکھا گیا ہے۔ ان قوانین کا نام قوانین فطرت، لا آف نیچر ہے۔ ان قوانین کے علم سے انسان ان تمام قوتوں سے اپنے منشاء کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ یہ سجدہ ملائکہ ہے۔ پھر اس زندگی کو جس میں انسان نے ہنوز میری اور تیری کی تفریقات پیدا نہیں کی تھیں، اور جس میں ہر فرد جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا پی سکتا تھا، جنت کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسانی تمدن سے پہلے کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک طرف شعور خواہش بیدار ہوا اور دوسری طرف مدنیت کی زندگی کے اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی طبعی زندگی کی بقا کا جذبہ ابھارا، اور دوسری طرف مدنیت کی زندگی اختیار کرنے سے باہمی مفاد کا تصادم شروع ہو گیا۔ عقل ہیلہ جو نے ہر فرد یا ہر گروہ کے دل میں اس کے اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی طبعی زندگی کی بقا کا جذبہ ابھارا۔ یہ فریب ابلیس ہے، اور
اس کشمکش کی زندگی حبوط آدم، اس کشمکش کی زندگی میں متصادم قوتوں پر غالب آنے کے لیے وحی آسمانی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، یعنی علم و عقل کی روح سے کائنات کی تمام قوتوں کو مسخر کیا جائے کہ اسی خصوصیات کی بنا پر آدم مسجود ملائک قرار پایا تھا، اور پھر ان تمام قوتوں کو وحی آسمانی کی روشنی میں کام میں لایا جائے تاکہ اس سے نہ صرف طبعی زندگی عزت و تکریم سے گزرے بلکہ بقائے ذات سے وہ حیات جاوید حاصل ہو جس کے حصول کے لیے انسان نے عقل بے باک ابلیس کا فریب کھایا تھا۔ یہ وہ انداز زندگی ہے جس میں انسانی ذات صحیح نشو و نما پا کر جس کا ذریعہ عالمگیر ربوبیت ہے، حیات جاوید کے قابل بن جاتی ہے، اسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو انسان میں بقائے دوام کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے انسان کا تمثیلی بیان جسے قصہ آدم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ فی الارض کا مفہوم، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، قصہ آدم کی ابتدا ان الفاظ میں ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس میں لفظ خلیفہ تشریح طلب ہے۔ خلیفہ خلف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پیچھے آنا، لہٰذا خلیفہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا، جانشین، سکسیسر، اور خلافت کے معنی ہے جانشینی، سکسیشن۔ خلیفۃ الرسول کے معنی ہے رسول کا جانشین۔ استخلاف کے معنی ہے جانشین بنانا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ لفظ ان معنوں میں آیا ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ جب کوئی قوم یا جماعت کسی ما سبق قوم یا جماعت کی جانشین ہوتی ہے تو اس میں تمکن و تسلط بھی داخل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانشینی سے مفہوم ہی یہ ہے کہ کسی قوم کو قوم ما سبق کی جگہ متمکن و مسلط کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں استخلاف کا لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے، غلبہ و تسلط سے جانشینی۔ لہٰذا آدم نوع انسانی کے خلیفہ فی الارض سے مفہوم اپنے سے پہلی مخلوق کی جانشینی اور تسلط و تمکن اور قوت و غلبہ کے ساتھ جانشینی ہے۔ یہ کون سی مخلوق تھی جس کا جانشین انسان کو بنایا گیا تھا؟ اس کے متعلق سورہ الحجر میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ انسان سے پہلے ہم نے جان کو تیز آگ سے پیدا کیا۔ اس سے واضح ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین میں کوئی اور مخلوق آباد تھی جو اب ناپید ہے۔ تفصیل اس کی جنات کے عنوان میں ملے گی۔ بہرحال آدم انسان اس پہلی مخلوق کا جانشین تھا۔ نیابت، خلیفہ کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں عام طور پر جو عقیدہ مروج ہے کہ خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس عقیدے کی کوئی سند قرآن میں نہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں خلیفہ کے معنی ہے کسی کا جانشین، سکسیسر۔ اس لیے خدا کا جانشین سکسیسر ہونا نہ صرف مضحکہ کا خیز بلکہ گمراہ کن تصور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ خلیفۃ اللہ خدا کے جانشین نہیں تھے۔ اگر خلیفہ کے معنی نائب یا قائم مقام لیے جائیں تو بھی انسان خدا کا نائب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نیابت اس کی ہو سکتی ہے جو خود موجود نہ ہو۔ خدا ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے، اس لیے اس کا نائب ریپریزنٹیٹو ہونا کیا مانی؟ اسی نیابت کے غلط تصور نے ہمارے ہاں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ خدا نے اپنے اختیارات انسان کو تفویض ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی یکسر غلط ہے۔ جو شخص اپنے اختیارات کسی اور کو تفویض ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے وہ اختیارات اس شخص کے پاس باقی نہیں رہتے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے اپنے بعض اختیارات انسان کو تفویض کر دیے ہیں
تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اختیارات خدا کے پاس نہیں رہے اور وہ ان قوتوں سے عاری ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حیثیت نہ تو خدا کے خلیفہ جان نشین کی ہے اور نہ ہی اس کے نائب کی، اور نہ ہی خدا نے اپنے اختیارات اسے تفویض کیے ہیں۔ خدا نے انسان کو ایک محدود پیمانے کے اندر اختیار و ارادہ دیا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار و ارادے کو وحی کی حدود کے اندر قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرے تو انسانی معاشرے میں صحیح توازن پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے انسانی ذات کی ایسی نشو و نما ہو جاتی ہے جس سے وہ زندگی کے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا اور اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان اختیارات کا استعمال اس طرح نہیں کرتا تو اس کے معاشرے میں ایسی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے جہنم بنا دیتی ہیں اور جس میں انسانی ذات کی تمام صلاحیتیں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔ اسے پھر دہرا لیجئے کہ انسان دنیا میں کسی سابقہ مخلوق کا سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑی جان نشین ہے، خدا کا خلیفہ جان نشین نہیں ہے۔ وہ خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے پر معمور کیا گیا ہے اور یہی اس کی صحیح پوزیشن ہے۔ باہمی عداوت۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حبوط آدم کے وقت نسل انسانی سے کہہ دیا گیا کہ بعضکم لبعض عدو، حیات عرضی میں تم ایک دوسرے کے باہمی دشمن ہوگے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اس کے برعکس ہدایت خداوندی کی تعلیم اتحاد اور مودت، یکجہتی اور یکنگہی، تمام نوع انسانی کی وحدت ہے۔ جو آسمانی تعلیم کا اتباع کریں گے ان میں تخرب و تشیع، اختلاف و تنازع، گروہ سازیاں اور فرقہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ ان میں باہمی مواخات و محبت ہوگی۔ وہ سب متحد اور یکجان ہوں گے۔ لیکن وحی خداوندی سے انحراف اور اتباع شیطانی کا نتیجہ باہمی اختلاف، قتل و خون ریزی اور فساد و مشاجرت ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں تمثیلی انداز میں دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قتل کی ابتدا کس طرح باہمی حسد سے ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 تا 31۔ سجدہ۔ گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا اور انہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ سجدہ کے معنی جھکنے کے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ اقرار اطاعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ سجدہ جس میں پیشانی زمین بوس ہو جاتی ہے در حقیقت اقرار اطاعت ہی کی ایک محسوس شکل ہے۔ اس لیے قصہ آدم میں ملائکہ کے سجدہ سے مراد اقرار اطاعت ہے۔ سورہ الرعد میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوًّا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورہ نمبر 13 آیت 15۔ اور پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے قوانین کے آگے جھکا ہوا ہے، خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اور دیکھو ان کے سامنے صبح و شام کس طرح گھٹتے بڑھتے اور ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایک خاص نظام کے ماتحت واقع ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مفہوم اطاعت کوشی کا عملی اعتراف و اقرار ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت سورہ نحل میں یوں کر دی گئی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سورہ نمبر 16 آیت 49۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جتنے ذی حیات ہیں سب اللہ کے قوانین کے آگے سربسجود ہیں، اور ملائکہ بھی وہ بھی سرکشی نہیں اختیار کر سکتے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ ملائکہ کے سجدے سے مراد اقرار اطاعت ہے، یعنی کائناتی قوتیں انسان کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں جن سے یہ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔
तौरात और किस्सा आदम। बाइबल अहद अतीक में भी किस्सा आदम मज़कूर है, लेकिन उसकी और कुरान करीम की बयान करदा तफासील में जो बैयन फ़र्क है वो इंसानी हाथों से मस्ख शुदा तालीम और खालिस आसमानी तालीम की एक जिंदा शहादत है, और ये शहादत आपको आइंदा औराक में अक्सर व बेशतर मिलेगी। सबसे पहले बाइबल में मज़कूर है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। तौरात किताब पैदाइश तख्लीक इंसानी के मुतल्लिक़ कुरान करीम का इरशाद है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, सूरा नंबर 95 आयत नंबर 4। ये वाक़या है कि हमने इंसान को बेहतरीन मतवाज़न हैत में पैदा किया। निगार खाना कायनात में इंसानी तख्लीक बिलाशुबा फितरत का शाहकार है, लेकिन ये कहना कि खुदा ने उसे अपनी सूरत पर पैदा किया, इस हुस्न अज़ल को जिसका तसव्वुर भी हिताए इंसानी से बाहर है, उसके बुलंदो बाला मकाम से खींचकर बहुत नीचे ले आना है। साफ नजर आता है कि ये इरशाद खुदाबंदी नहीं हो सकता, बल्कि ये तसव्वुर ज़हन इंसानी की तख्लीक है, जिसने जज्बा खुद सतानी से सरशार होकर इतना भी नहीं सोचा कि अपनी निस्बत कहाँ मिला रहा है, और ना ही ये कि इस अकीदा से खुदा के मुतल्लिक ज़हन इंसानी में किस किस्म का तसव्वुर पैदा होता है। जन्नत आदम के मुतल्लिक है, और खुदावंद ने अदन में पूरब की तरफ एक बाग लगाया और आदम को जिसे उसने बनाया था वहां रखा, और खुदावंद ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने में खूब था, और बाग के बीचों बीच हयात के दरख्त और नेको बद की पहचान के दरख्त को जमीन से उगाया, और अदन से एक नदी बाग के सैराब करने को निकली और वहां से तकसीम होकर 4 सिरे नहरों के बनी। पहली का नाम फेसून, जो हवेला की सारी जमीन को घेरती है, वहां सोना होता है और इस जमीन का सोना अच्छा है, वहां मोती और बलोर भी हैं। और दूसरी नहर का नाम जीहू है, जो कोश की सारी जमीन को घेरती है, और तीसरी नहर का नाम दजला है, जो असूर के पूरब को जाती है, और चौथी नहर का नाम जात है। पैदाइश बाब 2 आयत 14। कुरान ने इंसानी सरगुज़श्त को तमसीली रंग में बयान किया है, इसलिए इसमें किसी मकाम का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि इस तरह वो तमसील न रहती, तारीख का एक वाक़या बन जाती। नंबर 3, शजरे ममनुआ के मुतल्लिक लिखा है, और खुदावंद ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे, और खुदा ने आदम को हुक्म देकर कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खाया कर, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त से न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा जरूर मरेगा। बाब पैदाइश सफ़ा 2 आयत नंबर 16-17। इंसान को नेकोबद की पहचान वही के जरिए कराई जानी मकसूद थी, लिहाजा इस शजर के करीब आने से मना करने के क्या मानी। नंबर 4, आदम की बीवी की पैदाइश के मुतल्लिक लिखा है, और खुदा ने आदम पर भारी नींद भेजी कि वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके बदले गोश्त भर दिया, और खुदा इस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, इस सबब से वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी जोरू से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और वो दोनों आदम और उसकी जोरू नंगे थे और शर्माए ना थे। पैदाइश सफ़ा 2 बाब 21-25। इसके बाद मजकूर है कि किस तरह सांप ने, इब्लीस ने नहीं बल्कि सांप ने इस औरत को बहकाया, और उसने शजरे ममनुआ का फल खुद भी खाया और अपने खावंद को भी खिला दिया। उसके बाद और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी जोरू ने आपको खुदा के सामने से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। वो बोला कि मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी
اور ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور اس نے کہا کہ تجھے کس نے جتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ اس عورت نے جس کو تو نے میری ساتھی کر دیا مجھے اس درخت سے دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ باب پیدائش صفحہ 3 آیت 8 تا 13۔ چنانچہ اس جرم کی پاداش میں اس نے یعنی خدا نے عورت سے کہا کہ میں تیرے حمل سے تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا اور درد سے تو لڑکے جنیں گی اور اپنے خصم کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ پیدائش 3/16۔ اور آدم سے کہا اس واسطے کہ تو نے اپنی چوروں کی بات سنی اور اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم کیا کہ اس سے مت کھانا، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور تکلیف کے ساتھ تو اپنی عمر پر اسے کھائے گا اور تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارا گائے گی اور تو کھیت کی نبات کھائے گا۔ اس کے بعد مذکور ہے اور خدا نے کہا دیکھو کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے اور کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس باغ کو عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کی پورب کی طرف کروبیوں کو چمکتی تلوار کے ساتھ جو چاروں طرف پھرتی تھی مقرر کیا کہ درخت حیات کی راہ کی نگہبانی کریں۔ پیدائش باب 3 آیت 22 تا 24۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس قصہ کے مذکورہ صدر تفاصیل میں کس طرح زمین کی پستی اور خاک کی کثافت جھلک رہی ہے۔ یہ چیز بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ تورات میں عورت کو مجرم قرار دیا گیا ہے کہ وہی سانپ کے فریب میں آئی اور اس نے پھر اپنے خاوند کو بھی بہکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک عورت ایک ایسی جنس ملعون ہے جسے شرف انسانیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ عیسائیت کے ارباب حل و عقد میں 6 صدی عیسوی تک یہ مسئلہ نہایت متانت و سنجیدگی سے مرکز بحث و تمحیص رہا کہ عورت میں روح انسانی ہوتی ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے بزرگان کلیسا عورت کو فریب کا مجسمہ اور دنیا کی تمام تکالیف و مصائب کا سر چشمہ قرار دیتے رہے۔ سینٹ ہیون یونس کا قول ہے کہ عورت شیطان کا دروازہ، برائیوں کی راہ اور بچھو کا ڈنک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں متاحل زندگی مذہبی تقدس و روحانیت کے معنی ہے۔ عیسائیوں کے قانون کی روح سے سوسائٹی میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی انفرادیت تک بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ ہندو دھرم میں بھی عورت کی یہی حالت ہے۔ منو سمرتی میں ہے کسی لڑکی، جوان عورت یا بڑھیا کو خواہ اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہو کوئی کام بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ بچپن میں لڑکی کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے، جوانی میں اپنے خاوند کی، اور اگر خاوند کی موت ہو جائے تو اپنے لڑکے کی مرضی کے ماتحت عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی مرضی برت سکے، حتیٰ کہ خرچ اخراجات میں بھی اسے کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ دا بائبل آف دی ورلڈ پیج 81۔ ملکیت کے معاملہ میں فیصلہ یہ ہے کہ بیوی، لڑکے اور غلام کی اپنی جائیداد کوئی نہیں، بس جو کچھ ان کا ہے وہ ان کے مالک کا ہے۔ ایزن صفحہ 84۔ چنانچہ ہندو سوسائٹی میں لڑکیوں کو دان، خیرات دیا جاتا ہے، بطور استحقاق انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن قصہ آدم نے قرآن کریم میں تنہا عورت کو مجرم نہیں ٹھہرایا۔ اس نے کہا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، اس لیے کہ یہ انسان کی کیفیت کا بیان ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی کیفیت مرد و عورت دونوں میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عورت کو محض عورت ہونے کے اعتبار سے مجرم و معدوب قرار نہیں دیا۔ اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔
یہاں فقط اتنا ہی دیکھیے کہ قرآن نے معصیت آدم کا باعث عورت کو قرار نہیں دیا۔ یہ ہے بائبل اور قرآن کریم میں بیان شدہ قصہ آدم کی تفاصیل کا بدیہی فرق۔ بائبل میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح معاذ اللہ خدا کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں آدم نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی طرح شجر حیات سے بھی نہ کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اسے جنت عدن سے باہر نکال دیا، لیکن اس سے بھی کچھ نہ بنا، اور اللہ میاں معاذ اللہ تخلیق آدم کے اپنے اس فعل پر پشیمان ہی رہا۔ چنانچہ کتاب پیدائش کے باب 6 کی 5ویں سے 8ویں آیت میں ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال روز بروز صرف بد ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور نہایت دلگیر ہوا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان کو اور حیوان کو بھی، اور کیڑے مکوڑے اور آسمان کے پرندوں تک، کیونکہ ان کے بنانے سے پچھتاتا ہوں۔ مگر نوح پر خداوند نے مہربانی سے نظر کی۔ یہ حقائق کسی تبصرہ کے محتاج نہیں۔ قصہ آدم کی حکمت بالغہ۔ قصہ آدم کی قرآنی تفاصیل آپ کے سامنے آ گئیں، لیکن آگے بڑھنے سے بیشتر ایک مرتبہ اس پر نگاہ بازگشت ڈالیے اور دیکھیے کہ یہ قصہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی جنت کی زندگی سے نوع انسانی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے تمہاری منزل مقصود، جسے تمہیں رزم گاہ حیات میں مسلسل صحیح و عمل سے حاصل کرنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ نمبر 43 آیت 72۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بدولت وارث بنایا گیا ہے۔ اس منتہا کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرا کر ان کے سفر حیات کی ابتدا کرائی گئی۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ اس کے بعد ہے حبوط آدم، یعنی سلسلہ ارتقاء کی اس اولین کڑی۔ سب سے نچلی منزل سے انسانیت نے ابھرنا شروع کیا اور برابر ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ زمانہ کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ستیزہ گاہ جہان میں طاغوتی قوتوں سے مقابلہ سخت ہے۔ انسانی معاشرہ میں بالعموم انہی قوتوں کا اثر غالب نظر آتا ہے، لیکن بائیں ہمہ اگر آپ بنگاہ تعمق غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ انسانیت من حیث الکل وحی کی تعلیم کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور تماشا یہ کہ اس کا جو قدم آگے اٹھتا ہے آگ اور خون کے ان چینٹوں سے ٹکراتا ہوا اٹھتا ہے، جسے ملائکہ کی نگاہوں نے خمیر آدم میں بھانپا تھا۔ انسان کے خود قائم کردہ نظام کی سب سے مہیب لعنتیں کیا ہیں؟ ملوکیت، استعماریت، برہمنیت، غلامی، سرمایہ داری، قومیت پرستی، جس میں امتیاز، رنگ و نسل و خون کی سب قباستیں شامل ہیں، اور مفاد پرستی، جس میں سرمایہ داری، ذمہ داری، اجارہ داری وغیرہ کی خون آشام جونکیں سب شامل ہیں۔ دنیا کی تاریخ پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ انسان کس طرح ٹھوکریں کھا کھا کر ان لعنتوں سے تنگ آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں دور کرتا چلا جا رہا ہے، اور یوں بتدریج غیر شعوری طور پر بلا اعتراف قرآنی حقائق کے قریب آتا جا رہا ہے۔ ذرا انقلاب فرانس کو دیکھیے کہ جب انسانیت خون کے اس سیلاب میں ڈوب کر ابھری ہے تو کس طرح شہنشاہیت شخصی حکومت کے بنیادی تصور کے خلاف جذبہ بغاوت لے کر آگے بڑھی ہے۔ انسانی حیات اجتماعیہ کے ارتقائی مراحل۔ وہ شہنشاہیت جو انسانیت کی رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ گویا ان کی زندگی کا جزو ہے۔ شہنشاہ دنیا میں خدا کا سایہ، ظل اللہ، برہما کا اوتار، آسمانی برکات کا حامل، شعون الہیہ کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پرستش ہوتی تھی۔ بادشاہ کے بغیر کوئی نظام حکومت انسان کے
تصور میں آ نہیں سکتا تھا، لیکن اس ایک انقلاب کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ان تمام تصورات کو بھسم کر کے رکھ دیا، اور اس کی جگہ اس نئے تصور نے لے لی کہ حکومت منشائے عامہ، جنرل ول آف دا پیپل کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ دنیا میں آج جمہوریت کے جس قدر چرچے ہیں، اسی تصور کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہنوز اس صحیح تصور تک نہیں پہنچ سکی جو قرآن نے پیش کیا ہے، لیکن بائی ہمہ ملوکیت کا خواب تو پریشان ہو چکا، اس کا مقدس بت تو پاش پاش ہو گیا، تخریب کی منزل وادی لا کچھ تو طے ہو گئی، انسانیت کا ایک قدم تو آگے بڑھا۔ پھر ذرا امریکہ کی اس جد و جہد کی داستان پر چھچلتی ہوئی نگاہ ڈالیے جو انسداد غلامی کے لیے مارز وجود میں آئی۔ جب سے انسان نے آنکھ کھولی تھی، غلامی انسانی حیات اجتماعیہ کا جزو لا ینفک نظر آتی تھی۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس میں غلامی کا رواج نہ ہو، اور یہ تصور کچھ جہالت و وحشت ہی سے متعلق نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے ارباب علم و حکمت بھی اس کے جواز بلکہ اہمیت کے قائل تھے۔ حکمت یونان میں دیکھیے کہ کس طرح افلاطون و ارسطو غلامی کے جواز و ضرورت میں دلیل پر دلیل لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور اس کے ساتھ انگلستان نے غلامی کی ایک محسوس شکل کو مٹایا ہے، اور ایبز و احمر میں جو بین امتیاز وہاں آج تک کار فرما ہے، اس کی روح سے وہ غلامی کی روح کو نہیں مٹا سکے۔ بائی ہمہ انسانوں کی بیع و شرع کی لعنت کا ٹیکہ تو انسانیت کے ماتھے سے دھل گیا، اور پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس عظیم الشان انقلاب پر نگاہ ڈالیے جو نظام سرمایہ پرستی کے خلاف روس میں رونما ہوا۔ ہر چند روس اپنے تشدد لا کے طوفانوں میں انتہا تک جا پہنچا اور رد عمل میں اعتدال کی راہ سے بہت دور نکل گیا، لیکن وہ سرمایہ داری جو شجر انسانیت سے آکاش بیل کی طرح لپٹ رہی تھی اور جس نے انسانوں کی ہڈیوں کے گودے تک سے زندگی کی رمق نچوڑ لی تھی، اس کے خلاف تو ایک فضا پیدا ہو گئی۔ ادھر ہندوستان میں دیکھیے، ورنوں کی تقسیم کس طرح انسانوں کو پیدائشی امتیازات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھی۔ یہ وہ تقسیم تھی جسے مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی، اور جو قرن ہا قرن سے ہندو تمدن کی اساس و بنیاد قرار پائے چلی آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ عظیم کے بعد انسانوں کی اس تقسیم کے خلاف یہاں کیسی فضا پیدا ہوئی۔ ہر چند صدیوں سے رگو پے میں سرایت شدہ جراثیم ایک ہی دھچکے سے نہیں نکل جایا کرتے، لیکن اس کسر مقدس کی بنیادیں تو متزلزل ہو گئیں جو اس تقسیم کے لیے قلعہ کسی حفاظت کا کام دے رہا تھا۔ اسی طرح برہمنیت، پریسٹ ہوڈ کو لیجئے، جس کے بغیر دنیا میں مذہب کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لغت کے خلاف لوتھر نے آواز اٹھائی، اور آج دنیا کے قریب قریب ہر مہذب ملک سے یہ خباثت ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس باب میں بھی دنیا کس طرح قرآن کے قریب آتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے، قومیت پرستی کی وہ لعنت جس نے یورپ کو سچ مچ جہنم بنا رکھا ہے، محسوس طور پر اقوام مغرب کے سامنے آ چکی ہے، اور جنگ کے بعد جس نظام جدید کے تصورات مدبرین یورپ کی آنکھوں کے سامنے دھندلے سے نقوش کی صورت میں متشکل ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد اس اصول پر رکھی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کو نوع انسانی کی برادری تصور کر کے ایک عالمگیر ورلڈ فیڈریشن کا نظام قائم کیا جائے۔ دنیا کس طرح قرآن کے قریب آ رہی ہے، مزید تصریحات وحی کے عنوان میں ملیں گی۔ آپ نے غور فرمایا کہ دنیا کس طرح ٹھوکریں کھا کھا کر قرآنی نظام کے قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے کہ قرآنی تعلیم کے اصول غیر محسوس طور پر فضائے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ذہن انسانی ان سے غیر شعوری طور پر متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یورپ اپنی ضد کو چھوڑ کر براہ راست قرآن کی طرف آ جاتا تو پھر دیکھتا کہ اس کا یہ جہنم کس طرح جنت ارضی میں تبدیل ہو جاتا۔
لیکن اس کے برعکس ذرا عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے ممالک پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ نظام اجتماعی کی وہ تمام لعنتیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور جنہیں مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، کس طرح ایک ایک کر کے ان کے نظام زندگی میں داخل اور ان کے اعصاب پر مسلط ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ آج دنیا میں ملوکیت کی سب سے بڑی لعنت آپ کو ممالک اسلامیہ میں مسلط نظر آتی ہے؟ اور آگے بڑھیے، آج اس صفحہ ارض پر اگر کہیں انسان حیوانوں کی طرح نخاس میں آ کر بکتے ہیں تو وہ مکہ کی گلیاں ہیں۔ ہر چند اس حقیقت کے اظہار سے ہماری نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں، لیکن حقیقت سے چشم پوشی بھی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ سرمایہ داری کی لعنت مسلمانوں کے ہاں عام طور پر موجود ہے۔ ذات پات کی تقسیم ان کی معاشرت کا جزو اعظم ہے۔ قومیت پرستی، نیشنلزم ان کی سیاست کا عروۃ الوثقی ہے۔ حب الوطن کو من الایمان انہی کے یہاں قرار دیا جاتا ہے، اور اس دیدہ دلیری کے ساتھ کہ اس دور جاہلیت کے تصور کو منسوب کیا جاتا ہے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف جو وطن پرستی کے طاغوت کو پاش پاش کرنے کے لیے مبعوث ہوئی۔ برہمنیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے اور زندگی کے کسی شعبہ میں ان مقدس زنجیروں سے آزاد نہیں۔ سوچا آپ نے کہ وہ تمام لعنتیں جنہیں آج کفار اپنے ہاتھ سے تو دور کر چکے ہیں اور یا دور کرنے کی فکر میں ہیں، کس طرح مسلمانوں کے اعماق قلب میں جاگزی ہیں اور ان سے نفرت اور سرکشی کے آثار کہیں نہیں دکھائی دیتے؟ یہ سب اس لیے کہ بنده مومن ز قرآن برنخورد. در ایاق او نامی دیدم نادارد. خود طلسم قیصر و کسری شکست. خود سر تخت ملوکیت نشست. تا نهالی سلطنت قوت گرفت. دینی او نقشه ملوکیت گرفت. از ملوکیت نگی گردد دگر. عقل و هوش و رسم و ره گردد دگر. قصہ آدم اور ملت اسلامیہ، ان حقائق کو سامنے رکھیے اور ایک بار پھر قصہ آدم پر نگاہ ڈالیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ نے اس خطہ ارض پر قرآنی حکومت کا نظام قائم کر کے اس جنت کا نمونہ دکھایا جو انسانیت کا منتہا ہے۔ اس کے بعد حبوط آدم ہوا، یعنی مسلمانوں نے قرآنی نظام کو الگ کر دیا اور اس جنت سے نکل کر جسے اس نظام نے قائم کیا تھا یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح حیوانی زندگی کی سطح پر آ گئے۔ اب یہ 1300 برس سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساری دنیا ان ہی ٹھوکروں میں مبتلا ہے اور اس فردوس گمگشتہ کی بازیابی کے لیے تڑپ رہے ہیں جسے چشم فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لیے سرگرداں ہے۔ جب انسان چاروں طرف سے ہار تھک کر قرآن کی طرف آ جائے گا تو پھر اس مقام کو پا لے گا جس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تحبرون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ نمبر 43 آیات 70 تا 72۔ تم اور تمہارے رفقا جنت میں داخل ہو جاؤ خوش و خرم۔ یہ مسرتوں کے چھلکتے ہوئے ساگر سیمی و زرین کا دور ہوگا۔ جو کچھ نفس انسانی ذات کو مطلوب ہوگا سب کچھ ملے گا۔ دل کی آرزویں اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اس جنت میں تم رہو گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو۔ خلاصہ مبحث: خاک کے ذرات ارتقائی منازل طے کر کے صورت انسانی میں متشکل ہوئے۔ انسان اپنی نیم حیوانی اور نیم انسانی زندگی کے مراحل طے کر کے اس مقام تک آ پہنچا جہاں اسے آپس میں مل جل کر رہنا تھا۔ اس معاشرتی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جس میں انسان نے ہنوز رزق کے سرچشموں پر انفرادی ملکیت کا سبق نہیں سیکھا تھا۔
ہر انسان جہاں سے جی چاہے بافراغت کھا پی سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے انفرادی ملکیت کا تصور پیدا کیا، جس سے ان کے مفاد میں تصادم شروع ہو گیا۔ یہاں سے کشمکش حیات کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم نے انسانی تمدن کے ان ماجریات و کیفیات کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، جسے قصہ آدم کہتے ہیں۔ آدم آدمیت کا نمائندہ ہے۔ آدم کو اختیار و ارادہ کی خصوصیت دی گئی ہے۔ اسے علم الاشیاء عطا کیا گیا ہے۔ کائنات کی تمام ملکوتی قوتیں اس کے تابع فرمان کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کشمکش زندگی میں متصادم و متخالف ابلیسی قوتیں بھی ہیں۔ ان میں خود انسان کے بے باک جذبات بھی شامل ہیں اور معاشرہ کے مستبد طاغوتی ارباب اقتدار بھی۔ انسان کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی تمام قوتوں کو تابع فرمان بنائے، پھر ان قوتوں کے ماحصل کو وحی آسمانی کی روشنی میں صحیح مصرف میں لا کر ایسا نظام قائم کرے جس میں تمام نوع انسانی کی ضروریات زندگی بلا مشقت و تردد پوری ہوتی جائیں اور جملہ افراد انسانیہ کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پا کر تکمیل تک پہنچتی جائیں، اور اس طرح اپنے حبوط کے بعد صعود و عروج کی تمام منازل طے کر کے پھر وہ مقام رفعت و بلندی حاصل کر لے جو اسے شروع میں بطور اس کے منتہا کے دکھایا گیا تھا۔ پھر ملت اسلامیہ کی تاریخ بھی قصہ آدم کی سی داستان ہے۔ حضور ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں حکومت قرآنی کے قیام سے دکھا دیا کہ اس دنیا میں انسان کا نصب العین حیات کس قسم کی جنت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد حبوط ہوا اور سخت ترین قسم کا حبوط ہوا۔ ابھی تک یہ حبوط کے زخموں کی مرہم پٹی میں مصروف ہے۔ جب اس کے زخم مندمل ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس طرح اس کے اعمال کی بدولت وہ جنت ارضی حاصل ہوگی جس کی جھلک 1400 سال پیشتر دکھائی گئی تھی۔ وہ جنت ارضی جس کی حدیں اخروی جنت سے جا کر مل جاتی ہیں، کیونکہ زندگی جوئے رواں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش کے سوال کی طرح تخلیق انسانی کے آغاز کا مسئلہ بھی ارباب مذاہب اور اہل فکر کے لیے ہمیشہ وجہ کاوش رہا ہے۔ وہی کو چھوڑ کر مذاہب عالم کے پاس چونکہ سرمایہ علم محض توہم پرستی ہے، اس لیے اس میں انسانی تخلیق کے مسئلہ نے بھی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر رکھی ہیں، لیکن ان میں آدم کا تصور کسی نہ کسی انداز میں ضرور ملتا ہے۔ عیسائیت نے اس تصور کی بنیاد پر عقائد و فلسفہ کی ایک عجیب و غریب عمارت قائم کر رکھی ہے۔ اس نے انسانی فطرت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصہ وہ جو حبوط آدم سے بیشتر کا ہے، اور دوسرا حصہ وہ جو اس تنزل کے بعد کا ہے۔ اس تصور کے مطابق حبوط آدم سے پہلے انسان فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا۔ اس زندگی میں گناہ کا تصور کہیں نہیں تھا۔ انسان معصوم تھا اور اس کی فطرت پاکیزہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہمی معاملات میں کوئی خرابی اور کسی قسم کا فساد نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو حبوط فال کے بعد کا دور ہے۔ اس میں ہر انسانی بچہ پیدائش ہی سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کے اثرات کا الگ کر دینا کسی کے بس میں نہیں۔ لہٰذا اب انسان کی زندگی غیر فطری خطوط پر بسر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ وہ جہنم خیز فتنہ و فساد ہے جس میں انسانیت مبتلا چلی آ رہی ہے۔ یہ دور اسی طرح سے چلا جائے گا تا آنکہ انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں انسان کی نجات کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیح کے صلیب دیے جانے پر ایمان لائے اور ان کے خون ناحق کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے۔ زمانہ کی اسی قسم کی تقسیم ہندوؤں کے ہاں ہے۔ ان کے تصور کی روح سے ابتدا کا زمانہ ستیگ تھا، جس میں راست بازی کا دورہ تھا، لیکن اس کے بعد اب کل یگ ہے جس میں باطل کو فروغ ہے۔ اب ستیگ پھر واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا جوں جوں انسانیت آگے بڑھتی ہے فتنہ و فساد کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔
اس نے بتایا کہ انسان کے لیے تمثیلی آئیڈیل معاشرہ وہ ہے جس میں افراد کو اپنی پرورش اور نشو و نما کے لیے جگر سوز مشقتوں سے نہ گزرنا پڑے، اور ایک فرد دوسرے فرد کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا ذریعہ بنتا رہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ معاشرہ اس صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہونے سے قائم ہو سکے گا جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ معاشرہ انسانوں کی اپنی سعی و کاوش کا ثمرہ ہوگا۔ اسے جنت ارضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے معاشرہ کا قیام ہر وقت ممکن ہے اور ہر دور کا انسان اسے سعی و عمل سے متشکل کر سکتا ہے، نہ کہ آدم کی فطرت گناہوں سے آلودہ ہے، اور نہ ہی کوئی ستیگ ایسا ہے جو دوبارہ نہ آ سکے۔ ہر انسانی بچہ ایک سادہ لوح لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے پاس انسانی ممکنات کی مضمر قوتیں ہوتی ہیں، جن کی مناسب نشو و نما سے یہ خود اپنی ذات اور معاشرہ کے اندر حسن پیدا کر سکتا ہے۔ جب یہ قوتیں وحی الہی کے تابع سرگرم عمل ہوتی ہیں تو ان کا نتیجہ خوشگواریوں کی جنت ہوتا ہے۔ مفاد پرست قوتیں اس معاشرہ کی تشکیل میں حائل ہوتی ہیں، انہی کو ابلیسی قوتیں کہا جاتا ہے، جن کا ذکر آئندہ باب میں آئے گا۔ ان ابلیسی قوتوں کے مقابلہ سے انسانی قوتوں میں مزید جلا پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس میں زندگی کا راز اور ارتقاء کا سراغ پوشیدہ ہے۔ لہٰذا آدم انسانی زندگی کے اس نقطۂ آغاز کا نام ہے جہاں سے اس کی مضمر صلاحیتوں کے نشو و نما کے مواقع شروع ہوتے ہیں۔ آدم کا حبوط کسی بلند زندگی سے اسفل زندگی کی طرف تنزل نہیں، یہ انسانی نصب العین کے حصول کی داستان کا نقطۂ آغاز ہے۔